وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ وزیراعظم کا دو طرفہ تعلقات میں ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ وزیراعظم کا غزہ یوکرین میں دیر پام کے قیام کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور۔ وزیراعظم نے شاہ چارلس سوم کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعظم کے نوٹس کے باوجود چینی کی قیمت میں مسلسل اضافہ۔ لاہور میں 1 کلو چینی 170 روپے کی ہو گئی۔ کریانہ ایسوسی ایشن پنجاب کا کہنا ہے شوگر ملز مالکان نے کارٹل بنا کر مصنوعی قلت پیدا کی، اسی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ کراچی میں بھی چینی کی قیمت بڑھ گئی، 160 سے 170 روپے کلو میں فروخت۔ اور پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا تعارفی سیشن مکمل۔ IMF کمیشن $1 ارب قرض سے پہلے معاشی جائزہ لے گا۔ IMF کے ساتھ اقتصادی جائزہ مذاکرات 15 مارچ تک جاری رہیں گے۔ مہنگائی 9.5 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا دعویٰ، کہا سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے۔ SIFC اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کردار قابل ستائش ہے۔ ڈیفالٹ کے دہانے سے استحکام اور استحکام سے گروتھ کا سفر کامیابی سے جاری ہے۔ وزیر اعظم کل قوم کے سامنے 1 سال کی کارکردگی پیش کریں گے۔ PTI کی سیاست ایکسپوز ہو گئی ہے، وہ اپنی موت آپ مر رہے ہیں۔ ایسے لوگ تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے ملتے ہیں۔ اتنی مہنگائی میں 5,000 ہزار روپے دینا مذاق ہے۔ PTI کی حکومت کے رمضان پیکج پر تنقید۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ ذاتی تشہیر پر اربوں پھونکنے سے بہتر تھا اس عوام کو ریلیف دیتے جس کے نام پر قرض لیتے ہیں۔ کہا بانی PTI کی فیملی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، حکومت کارکنوں کو اشتعال دلانا چاہتی ہے۔ بانی PTI کا ڈیالہ جیل میں طبی معائنہ مکمل۔ ٹمز اسپتال کی 4 رکنی ٹیم نے جیل میں چیک اپ کیا۔ حکومت نے ٹیکس چوری روکنے کے لیے ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کو فعال کرنے کی تیاری کر لی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اتھارٹی پراپرٹی کی غلط مالیت ظاہر کرنے پر سزا اور جرمانہ کر سکے گی۔ اتھارٹی کو 3 سال قید کا اختیار مل سکتا ہے۔ اتھارٹی رجسٹریشن نہ کرانے پر 50,000 سے 5 لاکھ روپے تک جرمانہ کر سکے گی۔ غلط معلومات دینے پر 2 سے 5 لاکھ روپے جرمانہ لگا سکے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ پاک سعودی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں سماعت۔ مجسٹریٹ کا کہنا تھا کہ ملزم کے مطابق اس پر اعترافی بیان کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ملزم کے بیان پر تفتیشی افسر کی اعترافی بیان کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ ملزم شیراز نے بتایا کہ وہ ارمغان کے قتل کا واحد چشمدید گواہ ہے۔ واقعے کے وقت وہ بے بس اور لاچار تھا، اس لیے کچھ نہیں کر سکا۔ شہری پر تشدد کا کیس، شاہ زین مری کی گرفتاری کے لیے IG سندھ کا ایڈیشنل چیف سیکرٹری محکمہ داخلہ کو خط۔ IG سندھ نے خط میں بلوچستان حکومت سے رابطے کی درخواست کی ہے۔ تشدد میں ملوث 5 ملزمان کو عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کی گرفتاری کے 9 سال مکمل۔ بھارتی بحریہ کے حاضر سروس افسر کلبھوشن کی گرفتاری سے بھارتی ریاستی دہشت گردی را کے گھناؤنے عزائم بے نقاب ہوئے۔ بھارتی ایجنٹ کلبھوشن یادیو کی گرفتاری سیکیورٹی اداروں کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کلبھوشن کی گرفتاری کی خبر دنیا بھر میں سب سے پہلے ARY نیوز نے دی تھی۔ پاکستان میں دہشت گردی میں افغانستان کے ملوث ہونے کا ایک اور ثبوت۔ غلام خان قلعے میں ہلاک دہشت گرد افغان شہری نکلا۔ دہشت گرد مجیب الرحمان عرف منصور کا تعلق افغان صوبے میدان وردک سے ہے۔ 28 فروری کو فورسز نے 14 دہشت گردوں کو ہلاک کیا تھا۔ یورپی رہنماؤں کا جنگ جاری رہنے تک یوکرین کی امداد جاری رکھنے پر اتفاق۔ اب معاہدے کی صورت میں مستقبل میں روسی جارحیت کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ روس پر اقتصادی دباؤ میں اضافہ کیا جائے گا۔ روس کو جنگ ختم کرنے کے لیے ممکنہ ڈیل کا حصہ بننا پڑے گا۔ کسی بھی عام مذاکرات کی میز پر یوکرین کو موجود رہنا چاہیے۔
یورپی یونین کے بیشتر ملکوں نے امن پلان کا حصہ بننے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ مغربی اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا آغاز ہو چکا۔ کرملن ترجمان کا کہنا ہے یوکرین میں فوجی آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تمام اہداف پورے نہیں کر لیے جاتے۔ اس وقت یوکرین کے ساتھ کوئی منظم یا جاری امن منصوبہ ہمارا ایجنڈا نہیں۔ یوکرین سمٹ پر بات کرتے ہوئے کہا کچھ ملکوں کا گروپ اب بھی جنگ چاہتا ہے۔ یہ ملک یوکرین کی جنگ جاری رکھنے میں حمایت کر رہے ہیں اور انہیں فوجی کارروائیوں کے لیے رسد فراہم کر رہے ہیں۔ کیا پولیس کی تفتیش سست اور ملٹری کی تیز تھی؟ کیا ملزمان کی حوالگی کے وقت مواد موجود تھا؟ جسٹس حسن اظہر رضوی کے سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا مواد کا ریکارڈ پر ہونا نہ ہونا مسئلہ نہیں، مسئلے کی جڑ ملزمان کی حوالگی کا لامحدود اختیار ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے پوچھا کہ انسداد دہشت گردی عدالت حوالگی کی درخواست مسترد کر سکتی ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے اے ٹی سی نے ملزمان کو نوٹس بھی نہیں کیا تھا، حوالگی کی درخواست آنے پر از خود فیصلہ کر دیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل بولے سیکشن 94 کا اطلاق ان پر ہوگا جو آرمی ایکٹ کے تابع ہیں۔ اے ٹی سی فیصلے کے بعد ملزمان آرمی ایکٹ کے تابع ہو گئے۔ سماعت کل تک ملتوی۔ رمضان المبارک میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے کہ الیکٹرک جیسکو اور سیپکو اپنے انتظامات بہتر کریں۔ صوبائی وزیر توانائی ناصر حسین شاہ کا پیغام، کہا وزیر اعظم سے اپیل ہے رمضان المبارک میں گیس کی بندش نہ کی جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا شیڈیول تبدیل، وزیر اعظم ہاؤس کے اجلاس میں شرکت کے لیے آج کے بجائے کل اسلام آباد جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والا اجلاس کل تک ملتوی ہوا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی کرپٹو ریزرو کا اعلان کر دیا۔ 5 ڈیجیٹل اثاثوں کو ریزرو میں شامل کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ بٹ کوائن، ایتھیریم، XRP، سولانا اور کارڈانو ڈیجیٹل اثاثوں کا حصہ ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ میں لکھا اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ امریکہ دنیا کا کرپٹو دارالحکومت ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شہری علی محمد کو مبینہ طور پر غیر قانونی حراست میں رکھنے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے علی محمد کے والد کی درخواست پر سماعت کی۔ وکیل شیر افضل مروت نے علی محمد کا 164 کا بیان عدالت میں پیش کیا۔ ڈی ایس پی لیگل نے کہا کہ بیان کی کاپی تاحال ہمیں نہیں مل سکی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ آئی جی کو بتائیں کاپی موصول ہونے پر پولیس آفیشلز کے خلاف مقدمہ اور گرفتاریاں کریں۔ آئینہ سماعت تک مقدمہ ہو جانا چاہیے، پھر دیکھتے ہیں آئی جی اسلام آباد رپورٹ دیں انہوں نے کیا کارروائی کی۔ سماعت 11 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لیپ ٹاپ اسکیم کا اعلان کر دیا۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کہتے ہیں 1,10,000 طلبہ میں جدید لیپ ٹاپ تقسیم کیے جائیں گے۔ پبلک سیکٹر تعلیمی اداروں کے BS کے طلبہ اپلائی کر سکیں گے۔ پہلے اور دوسرے سیمسٹر کے طلبہ لیپ ٹاپ اسکیم کے اہل ہوں گے۔ BS طلبہ کے لیے 65%، میڈیکل طلبہ کے لیے 80% میرٹ مقرر کیا گیا ہے۔ کے پی کی کارکردگی مریم نواز کی طرح تصویری نمائش تک محدود نہیں۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ مریم نواز صرف اخبارات میں تصاویر شائع کروانے کو کارکردگی سمجھتی ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اپنی 1 سالہ کارکردگی کو کتابی شکل میں شائع کیا۔ مریم نواز ذاتی تشہیر سے نکل کر علی امین کی طرح عوامی فلاح کا سوچیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا رد عمل، کہا کے پی لاقانونیت، دہشت گردی اور کرپشن میں سبقت لے رہا ہے۔ علی امین کی ترجیحات میں صوبے کے غریب عوام نہیں، اڈیالہ کا قائد ہے۔ کراچی سرجانی ٹاؤن یوسف گوڈ سے 12 سالہ بچی کے لاپتہ ہونے کا مقدمہ والد کی مدیت میں درج۔ مدعی نے کہا بیٹی گھر سے چیز لینے نکلی تھی، واپس نہیں آئی۔ نامعلوم شخص نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے، بیٹی کو بازیاب کرایا جائے۔
اقوام متحدہ، قطر، اردن اور مصر کی اسرائیل کی جانب سے امداد اور سامان کے غزہ جانے پر پابندی کی شدید مذمت۔ اسرائیلی اقدام کو جنگ بندی معاہدے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ حماس کا کہنا ہے جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر عمل شروع کیا جائے، پہلے مرحلے میں کوئی توسیع نہیں ہوگی۔ حماس ترجمان کا کہنا ہے یرغمالیوں کو معاہدے کے تحت ہی مرحلہ وار رہا کیا جائے گا۔ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے میں باقی رہ جانے والے 59 یرغمالیوں کی رہائی اور تمام فلسطینیوں کی آزادی، اسرائیلی فوج کا غزہ سے مکمل انخلا اور جنگ کا خاتمہ شامل ہے۔ حماس کو فنڈز دینے پر برطانوی خیراتی ادارہ تحقیقات کی زد میں آ گیا۔ برطانوی پولیس نے CO1 لائف کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ٹیلی گراف کا کہنا ہے کہ میٹروپولیٹن پولیس کو آن لائن سسٹم کے ذریعے ایسے مواد کی رپورٹنگ کی شکایت کی گئی جو انتہا پسندی کو فروغ دیتا ہے۔ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ تنظیم کی جانب سے بچوں کو دی جانے والی رقم میں سے کچھ حصہ حماس کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ امداد 7 اکتوبر 2023 کے بعد اسرائیلی کارروائی کے دوران غزہ بھیجی گئی۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ چنیور، ڈسکا، گجرات، پھالیاں، پیلی بھٹیاں، حافظ آباد، ٹبا سلطان پور، پھول نگر اور گرد و نواح میں بارش۔ بلوچستان کے قلعہ عبداللہ، پشین، ہرنائی، لورالائی اور دکی میں بھی بادل برسے۔ کوٹیا، آزاد کشمیر اور گرد و نواح میں بھی بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ نوشہرہ، مالاکنڈ اور مہمند سمیت خیبر پختونخوا میں بھی گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش ہوئی۔ سوات میں پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ ICC چیمپئنز ٹرافی میں 4 ٹیموں کے درمیان ٹائٹل کی جنگ۔ پہلا سیمی فائنل بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان کل دبئی میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا سیمی فائنل بدھ کو نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان لاہور میں ہوگا۔ کل کے میچ میں اگر آسٹریلیا جیتا تو چیمپئنز ٹرافی کا فائنل پاکستان میں ہوگا۔ بھارت کی جیت کی صورت میں فائنل بھی دبئی میں کھیلا جائے گا۔ کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش، مہمان بنیں گے معروف اداکار نبیل ظفر۔ میزبانی کے فرائض انجام دیں گے اینکر ہارون رفیق۔ باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تجزیے اور تبصرے، عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔ پاکستان کا نمبر 1 گیم شو جیتو پاکستان آیا اور چھا گیا۔ جیتو پاکستان لیگ میں رمضان کے پہلے پروگرام میں 1 کروڑ روپے کے انعامات بانٹ دیے گئے۔ خوش نصیبوں کو ملی 1300 cc گاڑی، نقد انعامات، بے شمار موٹر سائیکلیں اور لاکھوں روپے کے ہوم اپلائنسز۔ جیتو پاکستان میں انعامات کی برسات پورے رمضان جاری رہے گی۔ اور جاپان میں بہار کے رنگ چیری بلاسم کے سنگ، کاوازوں کے پارک میں درخت سفید اور گلابی پھولوں سے ڈھک گئے، دلکش نظارے، دل فریب مہک۔ سیاحوں نے حسین مناظر کو کیمروں میں محفوظ کرنے پارکس کا رخ کر لیا۔